انشاءاللہ تمام حضرات سے گزارش ہے ممبر کے قریب تشریف لیں. جو احباب 2 چھتی پر بھی ہیں اوپر اور پہلی منزل پر ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے وہ نیچے تشریف لے آئیں بیان سننے کے لیے. اوپر تو صرف ٹھہرنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کے لحاظ سے ترتیب ہے، لیکن بیان سننے کے لیے یہ 2 چھتی کے پر جو احباب ہیں وہ بھی اور جو پہلی منزل پر ہیں وہ بھی سارے احباب سے گزارش ہے تشریف لے آئیں اور جڑ کے مجمع کے اندر انشاءاللہ بیٹھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. طلب کے ساتھ بات جتنی سنی جائے گی، عمل کی نیت سے اتنا اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ. جو برآمدے میں بھی احباب ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئیں ماشاءاللہ، آ جائیں ماشاءاللہ. جو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور جو ہے تشریف لے آئیں ماشاءاللہ. بہت مبارک مجلس ہے ماشاءاللہ، تشریف لے آئیں اور نیت کریں آخر تک سارا مجمع بیٹھا رہے تشکیل کے اختتام تک انشاءاللہ. اوپر والے احباب جو ہے ان سے بھی گزارش ہے نیچے تشریف لے آئیں ماشاءاللہ. اور صحن والے احباب جو ہے وہ برآمدے میں آ جائیں، کافی جگہ ہے ابھی اندر ہال میں بھی گنجائش ہے. جی ماشاءاللہ تشریف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اکیلے بنایا ہے اور بلا شرکت غیر کے بنایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو بھی چلا رہے ہیں، اکیلے چلا رہے ہیں اور بلا شرکت غیر کے چلا رہے ہیں. یہاں جو کچھ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے. اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مخلوقات کو بنایا ہے. بعض مخلوق بہت ہی نحیف، ضعیف، کمزور، ناتواں اور ایسی مخلوق ہے کہ انسان اس کو اپنی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا. پھر ایسی مخلوق بھی اللہ نے بنائی ہے ظاہری شکل میں بڑی طاقتور، بڑی زور آور، بڑی قداور، بڑی فوجدار. اللہ نے ایسی مخلوق بھی بنائی. لیکن جیسے ساری مخلوقات وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج، ایسے ہی ساری مخلوق استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے. سب اللہ کے محتاج ہیں. اور اللہ اپنے کرنے میں، اللہ تعالیٰ اپنے کرنے میں کبھی بھی کسی وقت بھی اپنی کسی مخلوق کی کبھی کوئی احتیاج نہیں رکھتے. سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. ساری مخلوقات کے اندر اللہ نے افضل، اعلیٰ، اشرف انسان کو بنایا ہے. یہ انسان اشرف المخلوقات ہے تمام مخلوقات کے اندر. یہاں تک کہ یہ انسان، اس کا رتبہ، اس کا درجہ اللہ نے فرشتوں سے بھی اونچا رکھ دیا. یہ انسان کو اتنا اللہ نے شرف بخشا ہے، اتنا اعزاز دیا ہے. لیکن کہاں یہ انسان، اس کا اتنا اونچا رتبہ، اتنا اعلیٰ مقام اللہ نے بنایا ہے، وہیں پر اللہ نے ایک بات یہ بھی فرما دی، اگر یہ انسان
اپنے انسانی کمالات کو ضائع کر دے، انسانی صفات کو کھو دے۔ نظر تو آ رہا ہے انسان، پورا ڈھانچہ انسان کا ہے، سر بھی، دھڑ بھی، سر کے اندر آنکھیں، کان، ناک، منہ، دھڑ میں ہاتھ، پاؤں، سارا ڈھانچہ انسان کا ہے۔ لیکن اللہ کلام پاک میں فرما رہے ہیں کیونکہ اب یہ انسانی صرف ڈھانچہ رہ گیا ہے، انسانی صفات کو اس نے ضائع کر دیا ہے، اب یہ جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ کہاں اتنا اونچا مقام اللہ نے بنایا، تمام فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور آدم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے اللہ نے فرشتوں میں اعلان فرمایا میں اپنا زمین پر خلیفہ بھیج رہا ہوں۔ اتنا اونچا مقام، اور کہاں انسان گرتا ہے، اتنا گرتا ہے، اتنا گرتا ہے کہ جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جانوروں کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک جانور تو اس کو اپنی سی غرض ہے اور اسے کوئی واسطہ نہیں، کبوتر ہے، معصوم پرندہ ہے، دانہ چگتا ہے، اپنا گھونسلہ بناتا ہے، انڈے دیتا ہے، سینکتا ہے، بچے نکلتے ہیں، ان کو پالتا ہے، کسی اور سے کوئی غرض نہیں، خود غرضی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی جانوروں کی ایک قسم ہے۔ پھر ایک قسم جنگل کے اندر درندہ ہے، بھیڑیا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، ہرن پر حملہ کیا، ہرن کی جان لی اور اپنا پیٹ بھرا، دوسرے کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ اور نفع اٹھانا، فرمائی جانوروں کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم رات کے اندھیرے میں بے خبر جا رہا ہے انسان، بچھو نے ڈنک مار دیا، اتنا شدید درد کرا رہا ہے، چلا رہا ہے، تکلیف ہو گئی، ایک قطرہ خون کا اس بچھو کے پیٹ میں نہیں گیا، اس بچھو کو کوئی فائدہ نہ ہوا، لیکن مجھے فائدہ ہو نہ ہو دوسرے کا نقصان ہو جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جانوروں کی تیسری قسم ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانا، چاہے مجھے فائدہ ہو نہ ہو۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جنگل کا درندہ اس کو معاشرے میں، آبادی میں چھوڑ دیا جائے، کتنوں کو نقصان پہنچائے گا، 10 کو، 20 کو، 100 کو، لیکن معاشرے میں رہنے والا درندہ صفت انسان جو آبادی میں رہ رہا ہے، درندگی اس کے اندر اتری بھی ہے، وہ 1 کو نہیں، وہ 100 کو نہیں، وہ ہزاروں کو، اس کا نقصان نسل در نسل چلتا رہے گا۔ انسان کا بننا بہت ضروری ہے، یہ بگڑ گیا سارا معاشرے میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور کلیہ بیان فرما رہے ہیں کلام پاک میں، دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، ہر چیز سبب کے تحت چلائی ہے، نظام بھی اللہ نے سبب کے تحت چلایا ہے اس کائنات کا۔ وہ کیا سبب ہے؟ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنا فساد ہے خشکی اور تری میں، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں اے انسانوں یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔
جیسا ہم عمل کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں بھلا کر رہے ہیں، اس کے اثرات پڑ رہے ہیں ساری کائنات میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات کے اندر مرکزی حیثیت دی، پھر اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی آتے رہے۔ محنت کا میدان انسان، وہ انسانوں پر محنت کرتے تھے، یہ انسان بن جائیں، نقشے اور چیزوں کے لیے نہیں آئے، دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں آئے وہ انبیاء علیہ السلام، ان کی محنت کا میدان صرف انسان۔ اور ہر نبی نے اپنی محنت کا آغاز یہاں سے کیا، انسانوں کو آواز دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسانوں پر محنت فرمائی اور محنت کا آغاز اسی سے کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ حق ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کو اللہ نے لا سے شروع کیا ہے، نفی، انکار، لا، پہلے لا کو لے کر آئے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ما سوا ہے، وہ اللہ کا غیر ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ ہر نبی نے آ کر محنت یہاں سے کی۔ یہ انسان انسانیت سے کب گرتا ہے؟ جب فاسد یقین دل میں اتر آتا ہے، فاسد بگڑا ہوا یقین۔ مال سے زندگی بنتی ہے، نقش عہدوں سے کام بنتا ہے۔ جب فاسد یقین آ گیا، اب یہ انسان ان کے پیچھے جائے گا۔ مال کا ملنا ہے، کیسے بھی ملے، چیزوں کا ملنا ہے، کیسے بھی مل جائے، عہدے منصب کا، ڈگری کا، کیسے بھی مل جائے، اس کے پیچھے جاتا ہے انسان۔ جب اس کے پیچھے جائے گا اس کے اعمال بگڑ جائیں گے، اس کا یقین بگڑ گیا، اعمال بگڑ گئے۔ تمام نبیوں نے آ کر انسانوں کے دلوں پر محنت کی، اس دل میں صحیح یقین آ جائے کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ نقشے چیزوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ منصب، عہدے، ڈگری سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں۔ اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہی روک دے پھر کوئی نہیں ہے جو دے سکتا ہے، اگر اللہ ہی بگاڑ دے پھر کوئی نہیں ہے جو بنا سکتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی نبوت کا زیادہ وقت اس پر خرچ کیا، اس پر زور لگایا، اس پر قوت استعمال کی کہ لا الہ الا اللہ یہ حقیقت بن کے انسانوں کے دلوں میں اتر جائے، دلوں کے اندر یہ یقین آ جائے۔ ایک تو یہ ہے زبان سے کہنا، یہ بھی بڑی بات ہے،
بہت اونچی چیز ہے، آدمی زبان سے اقرار کرے ایمان کا، یہ بہت اچھا ہے، افضل ہے، کرنا ہے، لیکن صرف اس پر اکتفا ہو جائے، اس پر مطمئن ہو جائیں، ہم نے ایمان کے بول بول لیے، ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا زبان سے، یہ کافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بعد کے آنے والے ہم سے یوں کہہ رہے ہیں، ایسا ایمان لے آؤ جیسے وہ لے کر آئے تھے، یعنی صحابہ کرام، ایسا ایمان لے آؤ۔ ان کا ایمان کیسا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے، میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو، میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور واقعی ان کی یہاں کوئی تکلف نہیں تھا، صحابہ میں کوئی بناوٹ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی الفاظ نہیں، لفاظی نہیں، وہ تو جو دل میں تھا صحابہ اکرام زبان سے کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا، آج کی صبح کیسے کی؟ عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے آج کی صبح ایمان کی حقیقت کے ساتھ کی ہے۔ کیسے؟ عرض کیا ہے، اللہ کے رسول، میرا یہ حال بن گیا ہے، میں دن میں روزے کی حالت میں ہوتا ہوں، رات کو بستر سے جدا قیام کی حالت میں ہوتا ہوں، میں ان آنکھوں سے جنت کو، جنت والوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں ان آنکھوں سے جہنم کو، جہنم والوں کو ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حارثہ، تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کی ایک جماعت پر گزر ہوا، پوچھا، کیا حال ہے؟ عرض کیا ہے، اللہ کے رسول، اس صحابہ کی جماعت نے جواب دیا ہے، اللہ کے رسول، ہمارا یہ حال ہے، حالات خوشگوار ہو جاتے ہیں، سازگار ہو جاتے ہیں، راحت والے ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حالات بگڑ جاتے ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، مصائب ٹوٹ پڑتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ یہ سن کر فرمایا، جس کا مفہوم ہے، رب کعبہ کی قسم، تم لوگ پکے ایمان والے ہو۔ ایمان ان کا، صحابی نے عرض کیا ہے، اللہ کے رسول، مونڈوں پہ بیٹھے ہوئے نامہ اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین، ان کے قلم کے لکھنے کی آواز کو میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ ایمان کی سطح ایسی بلند ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں، یہ ان کا میرے اوپر حق ہے، ایمان والوں کا، میں ان کی مدد کروں، میں ان کی مدد کروں۔ ایمان، ہاں، اعرابی آئے حضور کی خدمت میں اور یوں کہا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وہی آ گئی، جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آ گئے، آپ ان سے کہہ دیں یہ ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ایمان دلوں میں آ جائے، اس کا وقت ابھی باقی ہے، اس کا وقت باقی ہے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، کوئی نشانی، کوئی علامت، کوئی پہچان کیسے پتہ چلے
ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا، کوئی علامت ہوگی، کوئی نشانی ہوگی؟ فرمایا ہاں، 3 علامات ہیں جن کے ذریعے سے جانچا جائے، پرکھا جائے، پہچانا جائے ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا ہے۔ فرمایا پہلی نشانی ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا ہے، پہلی نشانی دار الغرور، دھوکے کے گھر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی علامت بتا رہے ہیں، نشانیاں بتا رہے ہیں۔ پہلی نشانی دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خبردار کر رہے ہیں، دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ جس اللہ نے دنیا بنائی ہے، جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، نظام کا چلانے والا ہے، وہ اللہ کلام پاک میں فرما رہے ہیں دنیا تو کھیل تماشا ہے، لو لعب ہے۔ دنیا کو اپنا سردار نہ بناؤ، یہ تمہیں اپنا غلام بنا دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے دنیا اس کا گھر ہے، جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ یہ دنیا کا مال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر اللہ کے بعد رتبہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دنیا میں کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان ہے قصبہ کرسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ ہے۔ فقر اور فاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں کنجیاں قدموں میں رکھ دی گئیں، قبول نہیں کیا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے۔ کیا فرمایا اس کے بعد؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں، میں یہ مانگتا ہوں ایک دن کھانے کو اتنا مل جائے، کمر سیدھی ہو جائے، اس پر میں شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے، اس پر میں صبر کروں۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے۔ ایسے نبی گزرے ہیں، دنیا کی حکومت، دنیا کا تخت و تاج، بادشاہت، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے۔
یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بندگی دی جائے، دونوں میں اختیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دو مشیر آسمانوں پر ہیں، میرے دو مشیر زمین پر ہیں۔ جو دو مشیر آسمان پر ہیں، ایک جبرائیل علیہ السلام ہیں، ایک میکائیل علیہ السلام ہیں۔ جو دو مشیر زمین پر ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر ہے، جو تا قیامت حضور کے ساتھ ہی ہیں، ان کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا نیچے کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند فرما لیا، نبوت کے ساتھ بندگی۔ اور کیسی بندگی؟ گھر میں فاقے ہیں، کب تک ہیں؟ جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا، دنیا سے جا رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، رات کا اندھیرا چھا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تقاضا اٹھا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھوں، لیکن گھر میں چراغ جلانے کے لیے، دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، ایک قطرہ نہیں تھا تیل کا گھر کے چراغ کو، دیا کو جلانے کے لیے۔ تقاضا شدت کا ہے۔ میں پڑوسن کے گھر گئی، ادھار تیل مانگ کر آئی، اس ادھار تیل سے میں نے گھر کے چراغ کو جلایا، روشنی ہوئی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا۔ تو جس کو یہ سنا رہی تھی انہوں نے کہا اچھا اس رات تمہارے گھر میں گھر کے چراغ کو جلانے کے لیے ایک دیپ بھی نہیں تھا، تیل بھی نہیں تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر تیل ہوتا میں بھوک کی وجہ سے اس کو پی نہ جاتی۔ علماء حضرات فرماتے ہیں اس جملے سے معلوم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں بلکہ کھانے کو بھی کچھ نہیں، فاقہ ہے، سارا اختیاری ہے۔ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ساری امت کو بھی ترغیب دے رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھے کو پکڑا، حرکت دی، فرمایا دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھ سے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کوئی حشر کے میدان میں آ کر مجھ سے اس حال میں نہ ملے، دنیا میں اتنا مال چھوڑ کر آیا ہو، ایک اونٹ پر لاد دیا جائے اور اس سے وہ زیادہ ہو۔ یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ یہ دنیا ہے آدمی کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے، یہ دنیا کی محبت۔ فرمایا دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، یہ دنیا کی محبت۔ آدمی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، ان کی ایک عادت تھی
رات کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے. گشت کر رہے ہیں. گشت کرتے کرتے شہر سے باہر نکل گئے. غریب غربا کی بستی، بکریاں چرانے والے، دودھ بیچنے والے، جھونپڑیاں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، ایک جھونپڑی میں سے عورت کی آواز آئی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. لڑکی کی آواز آئی، اماں جان آپ نے امیر المومنین کا اعلان نہیں سنا؟ جو اس طرح سے کرے اس کو سزا ہے. عورت کی آواز آئی، یہاں کہاں امیر المومنین، جھونپڑی میں ہے، اندھیرا ہے رات کا. لڑکی کی آواز آئی، امیر المومنین اگر نہیں ہے، امیر المومنین کا خدا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر کون ہے نہیں دیکھا، آوازیں آئی صرف. اسی وقت لوٹے گھر گئے، اپنے صاحبزادے عاصم رضی اللہ تعالیٰ سے فرمائے دیکھو اس جگہ پر ایک جھونپڑی ہے، وہاں میں ایک نشان بھی لگا کر آیا ہوں، یہ نشانی ہے، جاؤ وہاں اس جھونپڑی میں ایک لڑکی ہے، اس کا رشتہ مانگ کر آؤ. خلیفہ وقت کا بیٹا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، امیر المومنین ہے، اس کا بیٹا ہے. باپ نے کہا ہے گئے، اس محلے میں گئے، اس علاقے میں گئے، نشانی دیکھی، پہچان لیا، اجازت مانگی، سارا قصہ سنایا، لڑکی کا رشتہ مانگا، رشتہ طے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا، جس کے دور میں ایک ہی گھاٹ پہ بھیڑیا بھی پانی پی رہا ہے اور بکری بھی پانی پی رہی ہے. عمر بن عبدالعزیز ان کے دور میں. اور جب ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا، چرواہے نے زور سے چیخ ماری، زار و قطار رونے لگا، لوگ جمع ہو گئے، ایک ہی بکری ہے، کوئی بات نہیں. کہ بکری پر نہیں رو رہا، جب سے عمر بن عبدالعزیز ہمارے خلیفہ تھے، کسی بھیڑیے کی مجال نہ ہوئی میری بکری پر حملہ کرنے کی. آج بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا، معلوم ہوتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا. اور واقعی اس وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا. استحضار اللہ کا ایمان ہے. یہ دنیا اپنے اندر اتنا مشغول کر دیتی ہے، اتنا غافل کر دیتی ہے، اتنا انہماک دنیا میں ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں کون ہے میرا خالق، وہ کون ہے میرا مالک، وہ کون ہے میرا مشکل کشا، وہ کون ہے میرا حاجت روا. اس کا استحضار ہی نہ رہا. ایمان اس کی حقیقت کی پہلی نشانی. دھوکے کے گھر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے. دوسری نشانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا. فرمایا دوسری نشانی یہ ہے، دار الخلود، جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہ آخرت، اس کی تیاری میں لگے رہے ہیں، اس کا دھیان رہے. آخرت، ہم تو دنیا میں آئی آخرت کے لیے. الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ دنیا تمہارے لیے ہے لیکن تم آخرت کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے، ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں، لیکن جتنا میں نے اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں کسی نبی نے اتنی خبریں نہیں دیں. کیوں؟ ہمارے لیے تیاری کرنا آسان ہو جائے. وہ آخرت کی زندگی آ رہی ہے،
مرتے ہی آخرت شروع ہو جائے گی، مرتے ہی یہاں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جیسا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، بھلا کر رہے ہیں، اس پر دار و مدار ہے آخرت میں ہمارا کیا مقام ہو۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں، آخرت کی زندگی آ رہی ہے، برزخ میں حشر تک رہنا ہے۔ کتنے سال ہیں برزخ میں؟ مرتے ہی برزخ میں چلے جائیں گے، جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جو آدم علیہ السلام سے انتقال کر گئے اب تک برزخ میں ہے، ہزاروں سال پھر اٹھایا جائے گا۔ حشر کا میدان، کلام پاک میں اللہ فرما رہے ہیں 50,000 سال کا ایک دن، 50,000 سال کا حشر کا میدان ایک دن۔ دنیا کی زندگی 50 سال، 60 سال، 100 سال، لیکن حشر کا میدان 50,000 سال کا۔ کیا موازنہ ہے اس دنیا کی زندگی کا اس حشر کے میدان کی زندگی سے؟ پھر حشر کا میدان، نفسا نفسی، ہر انسان گھبراہٹ میں، پسینے میں ڈوبا ہوا، افراتفری۔ عرض کیا اللہ کے رسول، آپ فرما رہے ہیں حشر کے میدان میں ہر فرد ایسا ہوگا بغیر لباس کے، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے بغیر لباس کے۔ تو عرض کیا حیا کا کیا معاملہ ہوگا؟ حیا بھی ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، حیا۔ تو عرض کیا حشر کا میدان بغیر لباس کے، حیا کا کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا ایسا وحشت، ایسا دہشت کا وقت ہوگا، کسی کا خیال تک نہیں آئے گا میرے اوپر لباس نہیں اور سامنے والے پر لباس نہیں، خیال تک نہیں آئے گا۔ پھر حشر کا میدان، پلسرات، 1500 سال کا راستہ جہنم کے پر بچھایا گیا ہے، اس پر سے گزرنا ہے۔ 1500 سال جہنم کے پر پلسرات، اور پھر جنت ہے، پھر جہنم بھی ہے۔ موت کو مینڈے کی صورت دی جائے گی، ذبح کیا جائے گا، اعلان ہوگا آج موت کو بھی موت آ گئی، آج کے بعد پھر کسی کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ آخرت کتنا شوق ہے ہمیں۔ فرمایا دارالخلود کا شوق ہو جائے، آخرت میں جانا ہے۔ کسی نے مولانا علی میاں صاحب سے پوچھا کیا بات ہے، ہم آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن دل نہیں چاہتا، کیا وجہ ہے؟ فرمایا انسان کا دل تو وہاں چاہتا ہے جہاں اس نے اس کو آباد کیا ہوا، اپنی آخرت کو ویران کیا ہے، دنیا کو آباد کیا ہے۔ انسانی فطرت ہے، آبادی سے ویرانگی کی طرف نہیں جاتا ہے۔ اگر آخرت کو آباد کرتے، آخرت آباد ہو گئی، جیسے صحابہ کرام تمنا کرتے تھے۔ عرض کیا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ پوچھا قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول بہت سارے اعمال نہیں ہیں، ہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ فرمایا جس سے تمہیں محبت ہے حشر کے میدان میں انہی کے ساتھ ہوگے۔ تو دوسری علامت آخرت کا شوق ہو جائے، اور تیسری علامت موت سے پہلے موت کی تیاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی حقیقت یہ طلب، یہ تقاضا اندر پیدا کرتی ہے موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائے۔
ہم خود سوچیں ہم نے کتنی موت کی تیاری کر لی ہے. کب آئے گی موت؟ وہ کون ہے جو بتا سکتا ہے؟ آنی تو ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن کب؟ ایک لمحے کا بھروسہ نہیں، ایک لمحے کا اعتبار نہیں. دنیا کی زندگی یہ کب ختم ہو جائے، لیکن ہوگی ختم. یہ سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، دل کا دھڑکنا بند ہوگا، یہ میت ہوگی، کاندھوں پر لے جائے جائے گی. جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا، پھر ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد میں نہیں، جانا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کے اعزاز کو لے اڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں امت کو، حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. جو موت کو یاد کرتا ہے توبہ میں جلدی کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، نیک اعمال میں جلدی کرتا ہے. دنیا کی ترغیب اور دنیا کی رغبت یہ اسے دل سے نکل جاتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کوئی راستہ، کوئی صورت، کوئی نسخہ میدان میں جائے بغیر شہادت کی موت مل جائے؟ فرمایا ہاں، جو موت کو روزانہ یاد کرے 20 مرتبہ 25 مرتبہ ان الفاظ سے، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، جب موت آئے گی تو شہادت کی موت ہوگی. آج ہم بھول گئے، دنیا نے بھلا دیا، مرنا ہے، موت آنی ہے، بھول گئے. لیکن موت نے نہیں بلایا، موت نے بالکل نہیں بلایا. طاق میں ہے، وقت آئے گا اور لے جائے گا. یہ موت نے کتنوں کے گھر بگاڑ دیے، کتنی چیزیں سوچی تھی. یہ موت تو آنے والی ہے. بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں موت کو یاد رکھنا ایمان کا تقاضا ہے. یہ ایمان کی حقیقت دل میں آ گئی، اس کی نشانی ہے. تیاری میں رہے، آدمی لگا رہے. لا الہ الا اللہ یہ حقیقت بن کے دل میں اتر جائے. مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات میں ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے، یقینوں کی تبدیلی کا. مخلوق سے یقین ہٹ کر ایک اللہ پر یقین آ جائے. انسان کی زندگی میں بہت سارے واقعات آئیں گے، بہت واقعات آئیں گے، حالات آئیں گے. آدمی ہی کہہ رہا ہے ہوا کیسے؟ نظر آئے گا بھئی اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا. مخلوق ظاہری شکل میں کتنی طاقتور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی زور آور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی قدآور نظر آئے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے. یہ حقیقت بن کے دل میں آ جائے. حالات آتے ہیں، بہت آتے ہیں.
آئیں گے. سب سے زیادہ حالات انبیاء علیہ السلام کے پر آئے، پھر جو ان سے قریب ہوگا اس پر آئیں گے، لیکن اللہ سے نگاہ ہٹنے نہ پائے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں. الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں کافی نہیں ہوں بندے کے لیے؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں دشمن سے چھپ کر نکلے ہیں، رات کے اندھیرے میں نکلے ہیں، غار کے اندر پناہ لی ہے. جن سے چھپ کر نکلے وہی پیچھا کرتے کرتے پہنچ گئے غار کے دروازے پر. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ صرف اپنے پاؤں کو دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، صرف ان کی نگاہ ان کے پاؤں پر پہنچے اور ہم نظر آ جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، اس جملے کو اللہ نے کلام پاک میں نقل فرمایا ہے تا قیامت آنے والی امت کو بتانے کے لیے. وہ جملہ ہے لا تحزن ان اللہ معانا، گھبراؤ مت، خوف مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو گئے اس کو کس بات کا غم ہے، کس بات کا ڈر ہے، کس بات کی فکر ہے. اللہ جو ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں، وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں. وہ مالک ہے اور باقی سب مملوک ہیں. وہ رازق ہے اور باقی سب مرزوق ہے. وہ غالب ہے اور باقی سب مغلوب ہے. ہم اللہ کو تو پہچانیں. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، اللہ کو پہچاننے کا کلمہ ہے. جس نے اللہ کو پہچان لیا جیسے اللہ ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا. مال کی طرف نہیں، چیزوں کی طرف نہیں، عہدوں کی طرف نہیں، منصب کی طرف نہیں، ڈگری کی طرف نہیں. وہ کس کی طرف جائے گا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف بھاگے گا. اس کی دوڑ ہوگی اللہ کی طرف. جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے. اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں. وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. جس نے اللہ کو پہچان لیا اللہ میرے ساتھ ہے. حبیب بن زید ایک صحابی ہیں، مسلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کر دیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرچہ بھیجا ایسا کریں کہ آدھا آپ لے لیں، آدھا عرب میں لے لیتا ہوں. آپ آدھے عرب کے نبی ہو جائے، آدھے عرب کے میں، یا کوئی اور ایسا صورت ہو جائے کہ آپ کے بعد میں نبی بن جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا جواب بھجوایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم جھوٹے ہو، کذاب ہو. بس اتنا جملہ. کون لے کے جائے گا؟ حبیب بن زید نے کہا میں لے جاؤں گا. لے جانا اس کا مطلب اپنی جان سے جانا ہے. پہنچ گئے مسلمہ کذاب کے پاس، اپنے آدمی کو کہا یہ خط پڑھو. کیا جواب دیا انہوں نے میرے خط کا؟ پڑھ کے سنایا سب کے سامنے، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم جھوٹے ہو. مسلمہ کذاب نے حبیب بن زید سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ کہ اللہ کے رسول کے سامنے تو میری رائے پوچھتے ہو؟ میری تو وہی رائے ہوگی جو اللہ کے رسول کی. تم جھوٹے ہو، کذاب ہو. جانتے ہو اس کا؟ کہاں میں جانتا ہوں. تو اس نے جلاد سے کہا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو. اب کیا کہتے ہو؟ میں وہی کہتا ہوں، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. اب کیا کہتے؟ جان باقی ہے.
میں وہی کہتا ہوں آخری سانس تک کہ اللہ کے رسول ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، گردن اڑا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مدینے میں بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ میں مسجد نبی میں کہ حبیب بن زید تو جنت میں پہنچ گئے ہیں، وہ شہید ہو گیا، جنت میں پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کر آئے ہیں، یہ دین ساری دنیا کے اندر عام ہو کر رہے گا، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ چاہے مشرک چاہے کافر کتنا ہی زور لگا لیں، کتنی کراہیت لے لیں، یہ اللہ کا دین ساری دنیا کے اندر عام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی میں جو دین لے کر آیا ہوں یہ ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا۔ لیکن اس میں ایک لیکن ہے، وہ لیکن یہ ساری ذمہ داری اس امت کی ہے۔ یہ امت جو سب سے آخر میں آئی ہے یہ بہترین امت ہے۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہے، اس کو انسانوں کی طرف نکالا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے، انسانیت کو جنت کے راستے پر ڈالنا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، ساری ذمہ داری اس امت کی ہے۔ یہ امت کا کام ہے اس دین کو دنیا میں پہنچانا ہے، جیسے صحابہ کرام نے پہنچایا۔ ہاں اس پہنچانے میں مشقت ہے، مجاہدہ ہے، قربانی ہے، جان کی بھی قربانی ہے، مال کی بھی قربانی ہے، اوقات کی بھی قربانی ہے۔ ملے گا کیا؟ اللہ کی رضا ملے گی، جنت ملے گی، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ دنیا کا بننا کیا ہے؟ جن کے پاس بہت مال ہے نا، مغربی دنیا بہت مال ہے، چیزیں، نقشے، زندگی پریشان کن ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر اور اللہ کے قرب اور تعلق میں ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا، مضبوط جوڑ لیا، دنیا کی زندگی اطمینان والی، سکون والی، ہر پریشانی دور، مطمئن۔ جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کیا چیز کی وجہ اور کیا چیز کی ضرورت ہے؟ اور اگر دل میں اللہ کے علاوہ سے امید ہوتی ہے، اگر دل میں اللہ کے علاوہ کا خوف ہوتا ہے، دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ہمیشہ۔ یہ دل، انسان کا دل، یہ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے۔ یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا۔ ایمان والے کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ لیکن کس دل میں؟ اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یکتر، ہر عیب سے پاک اور صاف ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر دل ناپاک ہے، مال، چیزیں، نقشے، دنیا، دل ناپاک ہے، اس دل میں اللہ نہیں آئیں گے۔ اس دل کو پہلے پاک کرنا ہوگا۔ تبلیغ کا کام یہی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، میں نے اس کام کا نام تبلیغی جماعت نہیں رکھا، پڑ گیا، لوگ کہنے لگے تبلیغی جماعت۔ اگر مجھے اختیار ہوتا میں اس کا نام تحریک ایمان رکھتا۔ یہ تو لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو دل میں اتارنے کی محنت ہے۔ یقین ساری مخلوق سے، چیزوں سے ہٹ کر ایک اللہ پر یقین آ جائے، ایسا پختہ یقین، حالات جو مرضیاں ہوتے رہیں،
یہ دل میں صرف اللہ ہو اور اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو. اس کی محنت ہے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، جان مال اوقات کی قربانی دینا ہے، وقت دینا ہے. صحابہ کرام تو نکل گئے جان دینے کے لیے، جہاں گئے وہاں ان کی قبریں بن گئیں، واپس لوٹ کر بھی نہیں آئے صحابہ کرام. مولانا احسان صاحب جماعت گئی 84 میں چین، اس کے بعد 85 میں ہماری جماعت بھی گئی. ہماری جماعت کے ذمہ دار تھے مولانا نذر الرحمان صاحب. تو مولانا احسان صاحب نے ہم سے کہا کہ دیکھو وہاں گانجو میں کینٹون میں ایک صحابی کی قبر ہے اور وہاں بھی جانا. قریبی ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے، وہاں بھی گئے، ایک بہت بڑا میدان باغیچہ، وہاں صحابی. مولانا احسان صاحب فرمانے لگے واپسی پر میں نے آ کے تحقیق کی یہ کون سے صحابی ہیں، تو پتہ چلا یہ وہ صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مدینہ منورہ سے سمندری راستے سے اور چین پہنچ گئے، اور چین پہنچ کر محنت کی کوشش کی، اور کچھ عرصے کے بعد دل میں خیال ہوا اب واپس مدینہ جائیں حضور کی زیارت کے لیے. واپس ہوئے، ہندوستان کی کسی بندرگاہ پر ان کی کشتی لنگر انداز ہوئی، خبر پہنچی کہ حضور کا وصال ہو گیا. اتنا صدمہ، اب مدینہ جا کے کیا کرنا ہے، حضور تو ہے نہیں. واپس لوٹے اور مولانا احسان صاحب فرمانے لگے وہیں گانجو میں ان کی قبر وہی قبر ہے، اور فرمایا جو مسجد انہوں نے بنائی ترکوں نے ان کو نئے سرے سے اثر نو تعمیر کی کا 84 میں بھی اس مسجد کے ارد گرد 5000 مسلمان گھرانے آباد تھے. کیوں نکلے یہ؟ ان کی ایک ہی تمنا، ایک ہی غرض، اللہ کا دین ساری دنیا میں عام ہو جائے. جو کلمہ صحابہ اکرام نے پڑھا وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں. جس دین پر وہ چلتے تھے وہ دین اس پر ہم بھی چلتے ہیں. وہ نکل گئے جان دینے کے لیے، جہاں گئے وہاں ان کی قبریں بنی. ہمارے لیے آسان ہے، ہم 4 مہینے کے لیے، ہم 7 مہینے کے لیے، ہم سال کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائیں اور پھر واپس لوٹ کر اپنے اپنے ملک میں، اپنے اپنے علاقے شہر میں آ کر محنت کریں. تو اس لیے فرمائیں 4 مہینے کے لیے کون کون ساتھی تیار ہیں؟ ماشاءاللہ نام لکھائیں جی. اب نام لکھے جائیں گے، باقی ساتھی بیٹھے رہیں، توجہ دھیان کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، صرف نام لکھانے والے کھڑے ہوں.